الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ہر انسان کی زندگی دنیا میں امتحان ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے، اور ہمارے امتحانات جو شروع ہوتے ہیں بلوغیت کے بعد، مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد وہ امتحان کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں، اور ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا اللہ نے اگر دیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان بوڑھا ہو کر کے ہی مرے، بعض کو جوانی میں موت آ جائے، لیکن جوانی اور بڑھاپا یہ دو ایسی فصلیں ہیں، دو ایسے موسم ہیں جن دونوں زندگیوں میں امتحان ہوتے ہیں، لیکن کڑا امتحان جوانی کا ہے۔ بڑھاپے میں بہت سارے لوگ شریف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں واپس سیدھے راستے پر لے آتا ہے، یہ فضل و کرم ہے اس کا، لیکن جوانی جتنے لوگوں کے پاس آئی ہے یہ کڑا امتحان گزار رہے ہو۔ اسی زندگی میں بہت ساری نئی چیزیں تمہارے ہاں آتی ہیں جو نہ بچپنے میں ہوتی ہیں نہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں۔ یہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بہت سخت ترین امتحانات کی زندگی ہے، اور جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان امتحان سے گزرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کا امتحان سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اتنی ہی مشقتوں اور محنتوں اور مصیبتوں سے گزارے جاتے ہیں۔ آج مجھے عرض کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے جو محافل ہم نے منعقد کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن کن امتحانات میں اتارے گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے امتحانات سے گزارے گئے، اور ہر امتحان میں آپ ثابت قدم رہے۔ امتحان سے مراد صرف جہاد کے میدان آپ لے لیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پرسنل جو زندگی گزارنے کے ایام ہوتے ہیں یہ ہر دن ایک امتحان ہے۔ ایک بار حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرمی کی تپش مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی، اتنا گرم بدن تھا کہ میں کافی دور سے آپ کے بدن کے گرمی کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو شدت کا بخار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ام سلیم، اللہ کے نبیوں کو جو بھی مصیبت دی جاتی ہے وہ سخت ترین ہوتی ہے، جس چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے وہ سب سے ہائی درجے کا ہوتا ہے۔ اگر نبیوں کو بخار بھی آئے تو عام انسانوں جیسا نہیں، بہت شدت کا بخار آتا ہے۔ اگر نبیوں کو زندگی میں کوئی بھی چیز آزمائش کے طور پر دی گئی ہے تو ہلکی پھلکی نہیں، بہت سخت ترین ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو رب نے قرآن میں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر اپنی زندگی کسی کی زندگی دیکھ کر گزارنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین زندگی مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ میں آتا ہوں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی۔ یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے۔ جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات، باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش،
ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل، تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہم نے. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھی، خطا کرتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا ہے. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی. ہاں، باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی ہے. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے سے. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے، جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو، بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے. یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے، اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم ہے. اب اور ایک بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، آئلی زندگی اس کو کہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھیں کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا ہے۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو، پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا ہے۔ عورتوں کی اخلاق، عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں، عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھی، ان کے اندر بھی تھی۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے، چھوٹی عمر کی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا، بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہی تھی۔ لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھی، کئی مرتبہ کے معاملات ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا۔ وہ کائنات کے آقا و مولا ہیں، لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے۔ شوہر جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، کھیلنے کی اجازت ہے، لطف اٹھانے کی اجازت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی تمہارا منصب، تمہارا عہدہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہوں، لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں، شوہر ہی بن کے جاؤ۔ ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر، تم ٹیچر ہو، تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں، گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو، گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو، بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو۔ تم کمپنی کے سیٹ باہر، تم استاد باہر، لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے، کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعد لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، تو کیسی عورت ہے، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی، باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا، اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی ایک دوسرے شخص سے ہوا، پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی، پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے تھے، اور سیم یہی حضرت خدیجہ کی۔ میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھے۔ یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو۔ جیسے کہ بعض لوگ جب بھی
عورتوں میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے، مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو، یہ عورت کے اوپر فرض ہے، تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو، اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے۔ میرے عزیزو، یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا، تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے۔ یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہوئی، تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی۔ ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ، بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں، یہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں کا بیلنس برقرار ہو۔ میں ابھی بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے، اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کو حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں، شوہر سے کسی معاملے میں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائش، جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں، جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ یہ حضرت عائشہ کی عادت تھی، جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں، جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض ہے۔ حضور مناتے ہیں، یہ نہیں کہ کائنات کے آقا و مولا سے تجھے روٹنے کا حق کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب، ایک دوسری زوجہ ہیں حضور کی، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں۔ حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی تھی، جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگی کہ آپ گھر میں آئی ہیں، یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ۔ حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے، تم بدلہ مت لو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ انہیں آپس میں مذاق کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا، یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے، نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مکان، ہر زوجہ کے لیے الگ مکان۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے ہیں، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو، میرے گھر میں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ہوں ان کے لیے بھی پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو، میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے، مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا۔ تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نہ اتفاقی کی بات نہیں آئی۔ تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ساتویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہی کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا، یہی بات۔ اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی، ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی۔
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گونتے گونتے سو گئی، آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں. عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے. تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو. اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھیں، الگ الگ مزاج کی تھیں، الگ الگ قبیلوں کی تھیں. ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر آئی. ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں، دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی، انہی کی خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی. جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی، سوتنوں کے معاملات رہے. حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں. ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں. یہ دونوں ملتی تھی تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھی. خاندان ایک تھا، ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی، الگ خاندان کی، یہودی خاندان سے آئی تھی لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی. حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگی. کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اخطب ہے نا تیرا باپ، یعنی یہودیوں کے قبیلے کا سردار ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہے. حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہیں جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی. حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے اپنے باپ پر فخر کر رہی. حضور پاک کے حجرے میں آئی، غمگین تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی ہیں. کہا کیا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہیں، حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں، تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے. حضور نے فرمایا جاؤ جواب دو، عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی. حضور سکھا رہے حضرت صفیہ کو. کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں. وہ آئی فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء ہے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا، یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی. یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے. کبھی تکرار نہیں ہو سکی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی. دو بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے. ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے، ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان، بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے. ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس، پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا. کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا. ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی، تفریح قلب کے طور پر، دل کو بہلانے کے طور پر. اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے. عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی، یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے. ہر چیز، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں، اس کی خوشی اور غم میں، سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے.
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے ہیں، حضرت خدیجہ ایمان لائی، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، 25 سال گزارے۔ حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی، پوری امت نہیں چکا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی۔ یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، کہتے ہیں ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ؟ ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی، میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی، میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا، جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا، جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن اور رات رہا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے؟ غار ہیرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہیرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتے۔ آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت اونچی پہاڑی ہے۔ اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہیرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی۔ لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر، ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں، تو باہر کیوں کھڑی ہے، چھاؤں میں کھڑی ہو جا۔ حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی وہیں سے ہی کھڑی رہوں، اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ یہ ان کی محبت تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے، حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے، صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریا قبطیہ کے نام سے، وہ باندھی تھی، لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئے، باقی کسی سے نہیں۔ 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں حضرت خدیجہ، بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں، سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی، لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کی شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات، اپنی زندگی کی شریک حیات، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا، آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اور کہتی کیا ہے، مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں،
فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے یہ کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کی وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دنیا کی مالدار خاتون تھی، بڑی مالدار تھی مکہ کی، لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دیتے ہیں، بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں. یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ رفیقہ حیات جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں وہ آج بھی آرام فرمائے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا اماں کی صرف یہ خواہش تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ بابا سے کہہ دینا میرے آخری وقت اپنی چادر دے کر مجھے دفن کریں. میرے آقا کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسوؤں کے قطرے نکلے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ گواہ ہو جا، خدیجہ نے مجھ سے صرف چادر مانگی، اگر وہ میرے جسم کی چمڑی مانگتی تو بھی میں اتار کے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا جلد وہ مانگتی، اگر میرے جسم سے وہ میری جلد مانگتی وہ بھی میں اسے اتار کر دیتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت تھی اس رفیق حیات کے ساتھ، حتیٰ کہ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی وہ پورے سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، یہ غموں کا سال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے آپ کی وفات پر. ایک لائف پارٹنر دنیا سے چلا جائے تو میرے عزیزوں واقعی دل کا صدمہ ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں بیوی کھیلنے کا نام ہے، بیوی صرف اور صرف مزے لینے کا نام ہے، ایک مشین کا نام ہے، اپنے گھروں کے کام کاج کرانے والی باندیوں کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور اس کا جسم جب ملتا ہے تو یوں سمجھ لو اب جسم دو ہوں گے لیکن جان ایک ہو جاتی ہے. اور وہی حقیقی زندگی ہے. جن کی زندگیوں میں اس طرح کی محبت نہیں وہ جہنم بن جاتی ہے دنیا میں. شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، عورت چھوٹی چھوٹی بات پر مرد کے سر پر چڑھی ہوئی ہے. کون سی خاک زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمانوں کی خبر دی، حضرت خدیجہ نے قبول کری. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کی ہر بات تسلیم کرنا ضروری، لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہیں. اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ ماں خدیجہ کے اخلاق کو سیکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ کہاں کہاں کھڑا ہونا چاہیے. اور مردوں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کی مواسات، ان کی غم کے متعلق ان کے حالات کی خبر گیری کیسے کیا جائے. جب بیمار ہو جائے عورت تو تمہارے اوپر یہ فرض ہے میرے عزیز کہ اس کی تیمارداری کرو. آج کتنی بری رسم ہے، کتنا برا رواج، جیسے عورت بیمار ہو جائے اسے بھگا دیا جائے، جاؤ اماں کے پاس مائکے میں چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک ہونا تو آ جانا. تم نے اس سے جو قبلتو کہا تھا، نکاح میں قبول کیا تھا، کیا صرف اچھی اچھی چیزیں قبول کیا تھا؟ یہی حال اگر تمہارے ساتھ ہو جائے، نکاح کر لیا، 4 مہینے کے بعد تمہارا پیر سڑ گیا، کیا کرے گے؟ کیا کرو گے؟ میرے عزیزو، زندگی میں دونوں قسم کے معاملات میں نے دیکھے. بعض وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی معذوری کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ لگی رہی اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اسی طرح بعض وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کی بیماری میں بھی ان کا ساتھ دیا. میں جانتا ہوں ایسے معاملات، میرے سامنے ایک معاملہ ایسا آیا تھا جو دل دہلا دیتا ہے. میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں، یہ حقیقی واقعہ ہے میرے عزیز، چند سالوں پہلے کا حقیقی واقعہ. شوہر اور بیوی نئی نئی زندگی تھی، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک بیوی کو ایک بیماری شروع ہو گئی. ایسی بیماری کے چہرے پر برے داغ آ گئے، بڑی بڑی پھنسیاں ہوتی، پھٹ جاتی اور زخم ہو رہا تھا، دیکھنے کی قابل نہیں رہی. ایک دن
شوہر باہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھیں جا چکی تھی، نابینا ہو گیا، اس کو گھر لایا، خاتون اس کی تیمارداری کرتی رہی، عیادت کرتی رہی، صحیح ہو گیا لیکن پکڑ کر کے چلانا پڑتا تھا، لیکن بیوی کی بیماری ایسی تھی کہ دن بدن وہ گلتی جا رہی تھی، گھٹتی جا رہی تھی، اور وہ داغ بھی بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اس کے لیے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ عورتیں تو یہی چاہتی ہیں نا کہ اگر میری بدنما کوئی چیز ہو تو کم سے کم میرے مرد سے چھپی رہے، تو اسے ایک خوشی یہ تھی کہ شوہر دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں جا چکی ہیں۔ اسی حالت میں اس کی تقریباً 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ 2-3 سال کے بعد عورت کو ڈاکٹروں نے کہا بھی تھا کہ یہ بڑے خطرناک مرض میں ہے، اس سے علاج مشکل ہے، اس کا علاج مشکل ہے۔ 3 سال یا قریب اتنے سالوں میں عورت کی وفات ہو گئی، عورت انتقال کر گئی، اور لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دفن کیا۔ مرد جو تھا بڑا غمگین کہ ہاتھ پکڑ کر روزانہ اٹھاتی تھی، چلاتی تھی، پھراتی تھی، کھلاتی تھی، سب کچھ۔ جب جنازہ چلا گیا، لوگ آئے تو دیکھا کہ مرد خود سے اپنے گھر میں اندر جا رہا ہے، برتن لا رہا ہے، گلاس لا رہا ہے، خود سے سارے کام کر رہا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں، سب چیزیں۔ محلے والوں نے پکڑ کر کے کہا تجھے سب دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، 3 سال سے تو صرف میں نے اندھا ہونے کا ایک بہانہ تلاش کر لیا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے چہرے پر بدنما داغ ہے، میرا شوہر مجھے کہیں چھوڑ نہ دے۔ میں نے اس کی فیلنگ کو برقرار رکھنے کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کیا تھا، اور وہ اس دنیا سے خوشی خوشی گئی ہے۔ بس مجھے اتنا احساس ہے دنیا میں وہ مرد بھی ہیں جنہوں نے اپنی عورت کا دل رکھنے کے لیے 3 سال تک نابینا ہونے کا ایک ڈھونگ کیا، صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم صرف نظر کر لو، قطع نظر کرو، اور اگر تم نے صرف خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کی تو تم نے کسی نفس یا کسی جان سے نہیں نکاح کیا، تم تو صرف اور صرف حسن سے شادی کی، یا حسن 4 دن 5 دن کے بعد ختم ہوگا، تمہارے طبیعت کی اور بہلانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ناچاکی نا اتفاقی بڑھ جائے گی۔ محبت جسم سے نہیں روح سے ہوتی ہے، محبت اس کے چہرے کے سپاٹ ہونے سے نہیں، اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کی عادات سے تم محبت کرو، ان کے اخلاق سے محبت کرو، ان کے کردار سے محبت کرو، پھر دیکھنا ان کا کالا پن کبھی تمہیں احساس بھی نہیں دلائے گا، کبھی ان کا بھونڈا پن بھی تمہیں احساس نہیں دلائے گا، اگر اخلاق کی خوبصورتی اس کے اندر ہو۔ یہ مردوں کے لیے ضروری ہے میرے عزیزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسن سلوک اپنی خانگی زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر زوجہ کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی قرآن میں ازواج مطہرات کے آداب کے لیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے لوگو جب کبھی تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے جاؤ گے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا، حضور کی عورتوں کے بالکل مقابل آنا جائز نہیں، جبکہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی مائیں انہیں بنایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ازدواجی زندگی تھی۔ شادی کس طرح سے کریں، کس کے ساتھ کریں، ایک الگ ٹاپک، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں تم میں سے جس کی استطاعت ہے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کو بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجر ہیں، آنکھیں بہکتی ہیں اور شرمگاہ زنا کرتی ہیں، یہی 2 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی و بربادی میں لے جاتی ہیں۔ اس کا سولوشن نکاح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، لیکن آج الٹا نہیں ہے، الٹا نہیں ہے، زنا بہت آسان ہو گیا لوگوں کو، وہ تھوڑے پیسے خرچہ کر کے کسی بھی عورت کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین منہ کالا کر لیتے ہیں، لیکن نکاح کرنے کے لیے کتنی بندشیں لگا رکھی ہیں۔ آسان کرو اسے جتنا ہو سکے، ہر آدمی اپنے اپنے اسٹیٹس اور سٹینڈرڈ کے مطابق نکاح کر سکتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، امیروں کی شادیاں دیکھ کر کے غریب بھی یہی خواب سجا رہا ہے میری بیٹی کا بھی نکاح اتنے بڑے ہال میں ہونا چاہیے جتنا اس نے کیا ہے،
چاہے تمہاری حیثیت پیسوں کی کچھ بھی نہ ہو، دکھاوا چاہتے ہو لوگوں کو. شادیاں بڑی بڑی کرنا اکثر لوگوں کا صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں واہ کیا شادی کیا، صرف اتنی تعریف سننے کے لیے تم اتنے پیسے خرچہ کرنے چاہ رہے ہو. عزیزان گرامی وقار، زندگیاں دیکھو لوگوں کی، جنہوں نے مسجد میں نکاح کیا ان کے بھی بچے ہو رہے ہیں، گھر چل رہا ہے. جنہوں نے بہت بڑے 5 سٹار ہوٹل میں نکاح کیا ان کی بھی زندگی چل رہی، بچے ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ 5 سٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے بعد سونے چاندی کے بچے پیدا ہو رہے ہوں اور غریب گھر میں شادی کرنے والے کو صرف انڈے آ رہے ہوں. ایسا تو نہیں، سب کی نسل چل رہی ہے. شادی کے بعد کی زندگی پر تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، صرف اور صرف شیطانی دکھاوا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی. قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی. ہاں میں آپ سے کہوں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جتنا مال دیا ہے، آپ مال کے اعتبار سے اپنی شادی اچھی کرنا چاہیں، اجازت ہے، اسلام میں جائز ہے. آپ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے جن کے پاس ہے نہیں، قرضے لے لے کر کے دکھاوا کر رہے ہو، کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ ارے بہت چھوٹی شادی کیا، تو لوگوں کو کہنے دو، اس لیے کہ شادی ان کے لیے نہیں کیا، تمہارے داماد کے لیے، بیٹی کے لیے کیا ہے. میاں بیوی جب دونوں راضی ہیں تو ان دونوں کے متعلق کیا تمہارا ٹینشن ہے، کس بات کی فکر ہے؟ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کی شادیاں کی ہیں کن باتوں پہ کی؟ ایک نوجوان صحابی آئے، کہا نکاح کی خواہش ہے لیکن کون نکاح کر کے دے گا مجھے؟ حضور نے فرمایا میں ایک انصاریہ سے شادی کرتا ہوں تیری، ایک انصار صحابی کی بیٹی ہے، لیکن مہر کچھ نہ کچھ لے کر کے آ، ایک چاندی کی انگوٹھی تو مہر میں لے کے آ. انہوں نے کہا اتنی قیمت میرے پاس نہیں. حضور نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، جا لوہے کی تو ملے گی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آ، میں اسی مہر پر نکاح کر دوں گا. وہ گئے اور انہوں نے کہا حضور لوہے کی انگوٹھی لانے کی بھی طاقت نہیں، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں انصاری صحابی کی بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا اس سے نکاح کر رہا ہوں. وہ راضی تھی. کہا آقا آپ کی مرضی، اب اس صحابی کو مہر تو کچھ تو دینا تھا. حضور نے پوچھا ہل معک من سور القرآن، کیا تجھے قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے؟ صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ، ہاں آقا یہ سورتیں یاد ہیں مجھے. حضور نے فرمایا جا یہ تیری دلہن کو وہ سورتیں یاد کرا، یہی تیرا مہر ہے. قرآن پاک کی سورتیں اسے پڑھا، اسے یاد کرا، یہ تیرا مہر ہے. اس سے زیادہ آسان نکاح کس کا ہوا ہوگا؟ یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی. عزیزان گرامی وقار، نوجوان کو یہ چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر اگر وہ چلنا چاہے تو میرے نبی سے پوچھے آقا سب سے زیادہ برکت کون سے نکاح میں ہے؟ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنتا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں خرچہ کم کیا گیا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کا مطلب کنجوسی نہیں، بخالت نہیں، جس کی جتنی حیثیت ہے اس اعتبار سے کرے، اپنی حیثیت سے زیادہ ٹانگ بھی نہ پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے تو بخالت بھی نہ کرے، غربا اور مساکین کو خوب کھلائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقریباً 11 نکاح، اس میں سب الگ الگ قسم کے ہوئے ہیں. جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا حضور کی عمر 25 سال کی تھی اور آپ تجارت کر رہے تھے اور تجارت کا مال تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا اس میں لوگوں کی دعوت بھی ہوئی. ایک نکاح ہوا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اس نکاح میں صرف کھجوریں بانٹی گئیں اور کچھ بھی نہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اس میں تو بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا حضور پاک، اور اتنی بڑی دعوت کسی اور میں نہیں. کیوں؟ یہ میں حالات بتا رہا ہوں. جب تمہارے پاس مال تھا یا مال آیا ہے اس اعتبار سے تمہیں کرنے کی اجازت ہے، اور جب نہ ہو تو قرضہ لے کر کے دکھاوا کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. شادیوں کے لیے اس طرح سے لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی پتہ نہیں عزیز عزیز چیزیں اٹھا کر بیچتے ہیں، نہیں صرف 4 لوگوں میں مجھے منہ دکھانا رہتا ہے، منہ دکھانا رہتا ہے، نکاح کرنا ہے بیٹی کا، نکاح کرنا ہے فلاں کا. اور آج کے معاشرے سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، میرے سننے والے جتنے نوجوان ہیں، اگر نبی سے محبت کرتے ہو اس میلاد میں ایک عزم کر لو، ایک عہد کر لو،
ہم میں سے جس کا نکاح ہوگا، ہم جس سے نکاح کر رہے ہیں، ہم سسر کے لیے بلا بن کے نہیں اتریں گے۔ ہاں آج بہت سارے داماد بلا بن چکے ہیں، بلا ہیں، وہ وبا ہیں، اس لیے کہ بیٹی ایک بار دیا ہے اور یہ بیماری زندگی بھر کی لگا لیا ہے۔ ہاں کئی لوگ ہیں ایسے، کڑوی ضرور ہے میری بات، جس نے اپنی بیٹی دیا ہے اور وہ پیچھے لگ گیا ہے۔ کل ہی ایک خاتون میرے پاس آئی، شادی ہو کر کے اس کے 9 سال ہوئے، بچے بھی ہیں، وہ روتی ہوئی آئی، کہہ رہی ہے کہ میری ماں، اس کی ماں بیوہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا برسوں پہلے، اور برسوں پہلے میرے باپ کی جو پراپرٹی تھی خاندانی، وہ میری بیوہ ماں کو ملی ہیں، وہ کچھ لاکھ روپے آ گئے ہیں، اور جیسے ہی میرے گھر میں معلوم ہوا ہے، شوہر نے مجھے باہر نکال کے گھر بھیجا ہے، جا تیری اماں کو جو پراپرٹی میں ملا ہے اس میں سے 2 لاکھ مانگ کے لکھا۔ معاذ اللہ ربنا، بھکاریوں سے کیوں شادی کرتے ہو؟ اس طرح کے لوگ جو اپنی عورت پر اپنا محل سجانا چاہتے ہیں، ان کی حیثیت بہت ذلیل ہے، بہت ذلیل۔ میں آپ کو بتاؤں، تم برباد ہونا چاہتے ہو، جس کی خواہش ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، میں بتا دوں۔ توبہ استغفر اللہ، کوئی نہیں چاہے، ہر کوئی برکت کا راستہ ہم سے پوچھتا ہے، لیکن یہ راستہ بھی میں بتا دیتا ہوں، جو اپنا بزنس اور اپنی برکت سب برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بعض بزرگوں نے فرمایا، وہ اپنی بیوی سے زبردستی اس کا مال لے کر کے بزنس میں لگایا ہو، وہیں سے شروعات ہو جائے گی نحوست کی۔ اس کے دل کو توڑ کر جو مال لے جا کر کے لگاؤ گے تو پھر وہاں سے، ہاں بخوشی دینا اور بات ہے، پسندیدگی کے ساتھ دینا اور بات ہے۔ بہت سارے لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کا سارا زیور اٹھا کر لے جا کر رکھ دیتے اور اس پر تجارت کرنے کی کوشش کرتے۔ کہاں کی برکت؟ کسی کا دل رو رہا ہے اور تم اپنی دکان سجانے جا رہے ہو۔ تمہیں تو شادی اس لیے کرنے کا حکم ہوا تھا، ایک کمزور مخلوق تیرے نکاح میں آ رہی ہے، تو کما اور اسے کھلا۔ یہاں الٹا ہو گیا، اسی سے تو کمانا چاہ رہا ہے، یہ الٹا نہیں ہو گیا؟ بہت سارے لوگ یہ انتظار میں رہتے ہیں، شادی ہوگی تو ابھی مانگنا کیا کیا ہے، کار مانگیں کہ بائک مانگیں اور کیا کیا چیزیں مانگیں۔ ان بھکاریوں سے میں کہتا ہوں، کھٹورا لو اور گلی گلی گھومو، ہر جگہ جاؤ، 1 سال میں بہت کچھ مل جائے گا۔ اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے عزیزو، ایک خاتون سے اور اس کے باپ سے اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو۔ ہاں مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہیں، پہلے کھل کر مانگتے تھے، بولتے تھے یہ چاہیے، لسٹ آتی تھی، ساری لسٹ آتی ہے خاتون کے گھر میں سسرال، لیکن ابھی کچھ نہیں۔ ہماری کچھ بھی خواہش نہیں ہے، ایک اچھی شادی کر کے بھیجو، اچھی شادی کرو۔ اچھی شادی کا مطلب ڈینیسن میں ہونا چاہیے۔ میں تو یہاں نام لے رہا ہوں، تم دبا کر کے اپنی خواہشوں کا ذکر کرو اور اسی میں دبے لفظوں میں ساری چیزیں، ہم کو کچھ مت دینا، اپنی بیٹی کو ہی جو کچھ بھی دینا ہے دے دو، ہم اس پر نہیں کہیں گے۔ اور باپ بیٹی کو جو دے بعد میں تانا ماریں گے، کیا تیرا باپ اتنا نااہل ہے، تجھے ایک واشنگ مشین نہیں دیا، تجھے ایک پلنگ نہیں دیا، تجھے ایک تجوری نہیں دیا، تم تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی طریقہ بھیک مانگنے کا ہی ہے، بھیک مانگنا۔ یہ جہیز کی لعنتوں کو ختم کرو، جو وہ اپنی خوشی سے لے آئے وہ اس کا مال ہے، تمہارا نہیں۔ عورت جو اپنے گھر سے لاتی ہے وہ اس کا خود کا مال ہے، شوہر کا نہیں، نہ سسرال کا ہے۔ عورت جب تک چاہے اسے استعمال کرے، وہ اجازت دے تو دوسرے استعمال کریں۔ تم شریعت کا مسئلہ سمجھتے ہو؟ اگر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے استعمال کیا اس کے مال کو، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، اس کی نیکیاں ضبط کی جائیں گی، تم حقوق العباد میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ مسائل ہلکے نہیں ہیں، اس لیے میرے عزیزوں وہ اور ہوں گے۔ مجھے یہاں معلوم ہے کہ یہ رواج کیوں آئے جانتے ہیں؟ یہاں پر ہندوؤں کے یہاں یہ ماحول ہے، جہیز کی رسم بہت خطرناک بلا ہے ان کے ہاں، آج بھی عورتیں جلائی جاتی ہیں جہیز کے نام پر۔ بعض اسٹیٹ ایسے ہیں آج وہاں جہیز کے نام پر بہت خطرناک معاملات سسرال والے کرتے ہیں۔ یہ رسم و رواج پہلے سے چلی آئی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ اڈاپٹ کیا، ورنہ میں کہتا ہوں نوجوانوں کو عرب میں جاؤ، شادی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں وہاں پر تم کیا مانگو گے؟ تمہیں باپ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا لڑکی کی، لڑکی کا باپ کچھ نہیں دے گا، بلکہ پلس لڑکی تم سے مانگتی ہے 1 لاکھ روپے مہر میں رکھ، تب میں شادی کے لیے تیار ہوتی۔ وہاں عورتیں مانگتی، سعودی میں تو ½ کلو پاؤ کلو سننا مہر میں دینا پڑتا ہے۔ بیچارے کتنے نوجوان ایسے کماتے کماتے مہر کی رقم 40 سال کے ہو جاتے۔ باہر وہاں عرب میں آج بھی یہ رواج، عورت کا حق ہے مانگنا،
مرد کیا مانگے گا؟ یہاں جو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اس کی وجہ ہماری صحبت ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر. یہ صحبت کا اثر ہے جو تمہارے ہاں جہیز کی لعنت آ گئی. اسے نکالو اپنے ہاتھ سے. اور کسی بھی عورت کے گھر اس کے باپ پر بلا بن کر کے نازل نہ ہو. جب تم باپ بنو گے تمہیں پتا چلے گا ایک جگر کے ٹکڑے کو، بیٹی کو رخصت کرنا کتنا سخت ترین معاملہ ہوتا ہے. میرے عزیزو، جن بچیوں کو ہم اپنے گودوں میں پالے ہوتے ہیں، انہیں بڑی کیے ہوتے ہیں، انہیں پڑھائے ہوتے ہیں، کھلائے ہوتے ہیں، ہر عید بقرعید پر انہیں پہنائے ہوتے ہیں، ان ننھی سی کلیوں کو جب باپ رخصت کرتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر تم جانتے نہیں اس کے گھر سے پوری کی پوری ذات لے کر کے آ رہے ہو، پھر اس پر پلس تمہیں اور مال بھی چاہیے، پیسے بھی چاہیے. کیا یہ رواج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ رسم کرو تو لڑکی کے گھر میں، شادی کرو تو لڑکی کے گھر میں. پورے اس کارکرم میں صرف ولیمہ ایک ہی ہے جو مرد کے گھر میں ہوتا ہے، باقی کیا ہے سب عورت کے گھر میں کرنا ہے. بچہ ہو جائے چلہ اس کے گھر میں. ہاں جتنے بھی رسم ہیں، ارے شادی کی تاریخ فکس کرنی ہے تم اپنے گھر میں بھی تو کرا سکتے تھے، نہیں لڑکی کے گھر میں ہی کریں گے جا کے. جب جب جائیں پورے خاندان کو لے کر اتر جائیں، راشن ختم ہو جائے. یہ بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھر کے کچن پر مصیبت نازل ہوتی ہے ہر مہینے 2 مہینے میں. یہ اس طرح کی حرکات کسی ایک گھر کے ساتھ جو ہو رہی ہیں، اس سلسلے کو کب ختم کریں، کب بند کریں؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اعلیٰ نکاح، آپ کو معلوم ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک زوجہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. ام حبیبہ جس کے نکاح میں تھی وہ عبید اللہ بن جہش، وہ بھی اسلام لائے. دونوں اسلام لائے اور حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے. جو پہلی ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ حبشہ. وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ ایک دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا اور شراب پیتے پیتے مر گیا. اسی حالت میں مرتد ہو کر مرا. حضرت ام حبیبہ کے دل میں بڑی چوٹ تھی، بڑا زخم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دی گئی، ام حبیبہ ایک تو اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے گئی، دوسرا غم اس کے شوہر نے دین بدل لیا، تیسرا یہ کہ وہ مر بھی گیا شراب کی حالت میں. اب وہ تنہا ہے پردیس میں، ان کا اپنا وطن نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے بادشاہ جو نجاشی، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، ان کو خط لکھا، اپنے پاس سے ایک صحابی کو بھیجا اپنا وکیل بنا کر کے، کہا اے نجاشی یہ میرا وکیل ہے، تمہارے دربار میں آ رہا ہے. ام حبیبہ بیوہ ہو چکی، میرے وکیل کی موجودگی میں ام حبیبہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضور نے یہ نکاح کا آرڈر دیا وکیل بنا کر. وکیل دربار نجاشی میں آیا. نجاشی بادشاہ نے ام حبیبہ کو جب یہ خبر سنائی، وہ خوشی سے رونے لگ گئی تھی، خوشیوں سے رونے لگی. وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک شوہر چھوڑا، میں سمجھ رہی تھی زندگی اچاٹ ہو گئی، لیکن کائنات کے آقا و مولا نے اپنے نکاح میں مجھے قبول کیا. اور نجاشی کے بادشاہ، نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے، ان کے دربار میں نکاح ہوا. خطبہ خود نجاشی نے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا. حضور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، حضور پاک مکہ میں تھے. نکاح ام حبیبہ کا حبشہ میں ہو رہا ہے، اور حبشہ میں ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرہ کو نجاشی بادشاہ نے صحابہ کو بلایا اور دعوت کیا، اور 2 غلاموں کے ساتھ اس دلہن کو روانہ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. مجھے بتاؤ کتنے جھمیلے تھے، منگنی کہاں ہے، یہ بیچ میں تاریخ فکس کرنے والے معاملات کہاں ہیں، روزہ کھلانے والے معاملات کہاں ہیں، چاند سلامی کہاں گئی، یہ سب معاملات چلے گئے. حضور مکہ میں ہیں، ام حبیبہ حبشہ میں ہیں، نکاح نجاشی کر رہے ہیں، اور دلہن صرف 2 لوگوں کے ساتھ رخصت ہو کر دربار رسول میں آ رہی. مجھے بتاؤ کائنات کا سب سے اعلیٰ دولہا وہ ہے اور سب سے اعلیٰ دلہن وہ ہے. ان کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ عزیزان گرامی وقات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئلی زندگی صرف قصے بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے. حضور کی سیرت اپنانے کے لیے ہے، صرف سنانے کے لیے نہیں. یہ بات سمجھ لو. آپ میلاد کی مجلسوں میں میرے آقا کا ذکر سننے آتے ہیں تو یہ کہانیوں کی طرح مت سنو، عمل کرنے کی نیت سے سنو. اور اگر کسی نے یہ نیت نہیں کیا تو اسے سیرت سننے کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے. جب جب محفل میں بیٹھے تو یہ نیت کریں، حضور کی سیرت جو بھی سنوں گا عمل کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی وقار، میں سمجھتا ہوں ہماری محفلیں قبول ہو جائیں گی اگر کسی نے عمل کا ایک بھی ارادہ کر لیا، اگر طے کر لیا کہ مجھے کرنا ہے.
اب آؤ، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تم میں سے جس کی طاقت ہے وہ نکاح کرے۔ حضور سے پوچھا گیا کس سے نکاح کریں، کیسی عورت ہونی چاہیے؟ نکاح سے پہلے کے معاملات، عورت کو تلاش کرنا یہ اہم مسئلہ ہے، ضرور اس چیز میں اپنا وقت لگائیں۔ میں نہیں کہتا کہ تلاشنا نہیں چاہیے، تلاشیں، اس لیے کہ وہ تمہاری نسل اس سے چلنے والی ہے، تمہارا خاندان اس سے آباد ہونے والا ہے۔ تو خالی تم گورا چٹا رنگ دیکھنے کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ پورے ایک گھر کو چلانے والی، بلکہ تمہارے بچوں کی پہلی یونیورسٹی ہے، پہلی درسگاہ ہے، تم اس درسگاہ کو لانے جا رہے ہو تو کیا کیا اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہ دیکھو۔ لوگ خالی فوٹو دیکھ کر یہ رنگ کالی ہے گوری ہے، کالی ہے گوری، اسی پر لگے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو عورت کا حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا عورت کے پیسے دیکھ کر کے کرتا ہے، بہت مالدار ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، سنو ایسے داماد ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے خاندان والی، یعنی حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہم تو شیخ تھے وہ پٹھان ہیں، یا پھر اور کسی بڑے خاندان کی ہے۔ پہلا خوبصورتی، دوسرا پیسہ، تیسرا خاندان۔ حضور نے فرمایا چوتھا ایک مقصد ہے وہ اچھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا تو پھر اس کے اخلاق و کردار دیکھ کر نکاح کرتا، یہ 4 میں سے کوئی ایک۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا ریزلٹ بھی بتایا۔ جس نے صرف حسن و جمال دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا، خوبصورتی دیکھی، میرے آقا فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا۔ فتنے میں مبتلا کیا؟ وہ خود اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جائے گا چند دنوں کے بعد، خوبصورت ہے، پتہ نہیں کون دیکھ رہا ہے میری بیوی کو، ادھر سے چھپاؤ ادھر سے چھپاؤ، اور اگر وہ کہیں نکل گئی تو شک کرنے لگ جائے گا کس سے بات کر کے آئی، کس سے تیرا تعلق ہے، پوری زندگی جہنم بنا کے رکھے گا، فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کرو، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ بھی دیکھو۔ خوبصورت عورتیں، خوبصورت لڑکیاں تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اچھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دیکھنے کا حکم ہے وہ دیکھنا ضروری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، بہت پیسے والا گھر ہے، نکاح کرو اس سے، کیونکہ نکاح کے ساتھ گاڑی گھوڑا سب آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے فقیر بنا دے گا، اسے محتاج بنا دے گا۔ ایسے دامادوں کو دیکھا ہے ہم نے، ہر ایک سے قرضے لیتے رہتے ہیں، ہاں سسر سے تو ملا ہی تھا لیکن برکت کچھ نہیں ہوئی، پھر اس سے 4 اس سے 4 اس سے 4 قرضے میں ہی ڈوبا، اور یہ قرض کی لعنت اس کی ختم نہیں ہوتی۔ ڈھونڈ کے دیکھو ایسے بہت داماد ملیں گے، یا تو پھر وہ گھر جمائی بنیں گے۔ تیسرا جو بڑے خاندان کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے رسوا کر دے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا لوگوں میں۔ ہاں جس نے اخلاق و کردار دیکھا، عورت کے اچھے اخلاق و کردار، اس کی دینداری دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اب اس کے ساتھ پلس کیا ہے؟ نمبر 1 تم نے دین دیکھا، اخلاق و کردار دیکھا، اس کے ساتھ حسن و جمال بھی مل گیا تو بونس ہے تمہارے لیے، ساتھ میں مالدار بھی ملی تو بھی پلس پوائنٹ ہے، بڑے خاندان والی بھی ملی تو اور اچھا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ ہاں لیکن نمبر 1 سب سے پہلی چیز اس کی دینداری۔ تمہارے گھر کی عورتوں کو جب بھیجو کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے، سکھا کر کے بھیجو، جاتے ہی یہ نہ پوچھیں کیا کیا پکانا آتا ہے، کیا کیا سلنا آتا ہے، ایمبرائڈری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، یہ نہیں، سب سے پہلا سوال کرو کہ قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ جانتی ہے نہیں، پہلا سوال کرو اپنی بہوؤں سے۔ ان ساسوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کڑھائی لکھائی اور سلائی یہ پوچھنا بعد کی بات ہے، پہلی چیز اس کا دین پوچھو، اور اس کے بعد میرے عزیزو ہم سب کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے اس خاتون سے یہ پوچھو کہ اہل سنت و جماعت سے کیا تعلق ہے۔ عورتوں کی طرف سے مرد کے گھر جائیں تو بھی یہ سوال ہو، اس لیے کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جڑ ہے، اور جہاں جڑ خراب ہو تو پھل نہیں آ سکتے۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ اس کے گھر میں دین مصطفیٰ کتنا ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز۔ اب یاد رکھنا جس خاتون کو اس سوال کے ساتھ تم لائے ہو اس کی زندگی پوری اللہ رب العزت کی ذمہ کرم پر، پھر اولاد اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں، حسن و جمال کے ساتھ اللہ تمہیں با اخلاق اولاد عطا کرے گا، با اخلاق اولاد عطا کرے گا۔ لیکن یہ طریقہ شادیوں کا اس طرح سے رکھو،
اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے نا آج تم نے رواج بنا لیا لڑکیوں کو دیکھنے آنے سے پہلے سب سے پہلے لڑکے کی اماں یہی سوال کر رہی ہے, لڑکے کی بہن یہی سوال کر رہی ہے قرآن کتنا پڑھا ہے, تجوید کتنا پڑھا ہے, 2-4 گھروں میں یہ ہونے لگ جائے تو دیکھو لڑکیوں کو سب سے پہلے اب قرآن پڑھانا شروع کر دیں گے. کیوں؟ سب کو معلوم ہے نہیں پڑھائیں گے شادی نہیں ہوگی. آج یہ ایمبرائڈری کیوں کرا رہی ہیں؟ اس لیے کہ سوال تم پہلے یہی کر رہے ہو سلائی آتی ہے کہ نہیں. سب لڑکیاں سلائی کلاس میں کیوں جا رہی؟ دیکھنے والے آ کر کے یہی پوچھ رہے ہیں سلائی کتنی آتی ہے, پکائی کتنی آتی. انڈونیشیا کا ماحول میں نے دیکھا. انڈونیشیا کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں, سب سے زیادہ میرے خیال سے حج پہ آنے والے انڈونیشیا کے لوگ. کیوں جانتے ہیں؟ وہاں جو بھی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا لڑکے کو لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں پہلا سوال کرتے ہیں حج کیا ہے کہ نہیں. حج کیا ہے تو باپ اپنی بیٹی دیتا ہے حاجی کو دے رہا ہوں. اور اسی طرح لڑکا بھی فخر کرتا ہے. میرے تقریباً 100 سے زیادہ انڈونیشی دوست ہوں, سب کی عورتیں حجن ہیں اور وہ خود حاجی ہیں. کہتے ہیں ہمارے شادی سے پہلے حج کرا دیتے ہیں اس لیے کہ اسی بیس پر شادی ہوتی. یہ کتنے اچھی چیز ہے کہ دین کا سوال ہو رہا ہے, دین پوچھا جا رہا ہے. ہاں یہ تو تم نے لڑکیوں سے جا کر کے گھروں میں پوچھا کڑھائی آتی ہے, سلائی آتی ہے, پکائی آتی ہے. اور یہی سوال لڑکی کے گھر والے جب لڑکے کے پاس آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کون سی آفس میں کام کر رہا ہے, پرماننٹ جاب ہے کہ پرائیویٹ جاب ہے, کیسی جاب ہے, یہ سب سوالات تو ہے ہی. لیکن دھیمے دھیمے پراپرٹی بھی پوچھتے ہیں کہاں کہاں ہے, کتنی جائیداد ہے. خود ڈائریکٹ نہ پوچھے تو کسی سے پوچھوا لیں باپ کی کتنی جائیداد ہے. یہ سوالات ہیں. ان بیسس پر, ان بنیادوں پر جب شادیاں ہوں گی تو خرافات نہیں تو اور کیا ہوگا. اسلام کی جو مقدس شادیاں تھیں وہ کس بنیاد پر ہوتی تھی جانتے ہیں؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. شاہ کرمان بڑے بزرگ ہیں, بڑے صاحب کشف بزرگ کرمان کے, ان کے متعلق یہ روایت ہے. وہ مالدار بھی تھے, اپنے وطن کے سردار بھی تھے. ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا ایک نوجوان ہے, سیدھا سادہ ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اعتکاف میں لگا ہے, نمازوں میں. رات کو دیکھا آپ نے آ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو آبزرو کرتے رہے. تیسرے دن آپ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو, کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس یہ جھوپڑی ہے. ایک چھپر ڈال کر کے جھوپڑی رکھا تھا. کیا مقصد ہے؟ کہا اللہ کو راضی کرنا ہے, بس اللہ راضی ہو جائے میں اس کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں. شاہ کرمان نے پوچھا تیرے گھر والے شادی وغیرہ؟ کہا نہیں, مجھے کون شادی کر کے دے گا, میں فقیر آدمی, میں نے سوچا بھی نہیں. شاہ کرمان کی بڑی حسین و جمیل بیٹی تھی, ان کے نکاح کے پیغامات شہزادوں سے آئے تھے, آپ نے دیا نہیں تھا بیٹی. شاہ کرمان نے کہا میری بیٹی ہے, کیا میں تجھ سے نکاح کر دوں؟ اس نے کہا آپ بڑا رسک اٹھا رہے ہو, میرے پاس کیا ہے, میں دن بھر تھوڑی محنت کرتا ہوں, تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے اسی پر میں گزارا کرتا ہوں, باقی میں اللہ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں, اتنا کماتا ہوں جتنا کھانے کے لیے ہو جاتا ہے بس. شاہ کرمان نے کہا میں راضی ہوں. اس نے کہا پھر سوچ لیں, آپ میرا گھر دیکھ لیں. کہا میں تجھے دیکھ لیا بس کافی, گھر کہاں ہے تیرا وہ نہیں. اپنی بیٹی سے جا کر کے کہا ایک حسین شہزادہ میں نے تیرے لیے ڈھونڈ لیا. بیٹی بھی ایسی نہیں کہ چنچل ہو, حسن کی پری ہو تو ناٹک اور نخرے آ جائے نہ, شاہ کرمان کی بیٹی تھی. کہا بابا جان آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل صحیح ہو. کہاں گھر ہے؟ کہا جھوپڑی میں ہے ایک, بس جو پھڑ لگا کر کے درختوں کے ایک جھوپڑی بنایا ہوا. یہ شاہ کرمان کی بیٹی, وقت کے فرما روا وہاں کے سردار اور حاکم کی بیٹی تیار ہے. آپ نے ضرور اس نوجوان میں کوئی تقویٰ دیکھا ہو. کہا ہاں. مغرب میں آئے, مسجد میں نکاح ہو گیا. مسجد میں نکاح ہو گیا اور دولہے سے کہا آجا اپنے گھر, ہمارے گھر کھانا کھا لے, اور اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر چلا. نہایت سادگی سے شادی ہوئی. دولہے کی طرف سے کوئی نہیں, مسجد کے جو نمازی تھے وہی آئے, دلہن کے گھر پہنچے. شاہ کرمان کی بیٹی کے ہاں دعوت ہوئی. رات کو دلہن کو لے کر یہ آئے جھونپڑی میں. جھونپڑی میں صرف ایک بسترا لگا تھا, پردے کا دروازہ تھا, پردہ گرایا اور ایک سرائی پانی کی رکھی ہوئی جس میں مٹکا جس کو کہیں آپ, اس پر ایک آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے سوکھی. خاتون آئی سب سے پہلے, پوری جھونپڑی کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد پوچھی یہ روٹی کس چیز کی ہے؟ کہا آج کمائی کے لیے نہیں گیا, آج شادی تھی تو آج آدھی روٹی کھایا ہوں, کل کے لیے اس کو رکھا ہوں, آدھی روٹی بچا کر کل کے لیے رکھا ہوں. وہ رونے لگی. خاتون کہتی مجھے لگتا ہے میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا, میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی,
وہ نوجوان کہتا ہے مجھے معلوم تھا بڑے گھر کی عورتیں ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو۔ وہ شہزادی کہنے لگی نہ، بڑے باپ کی بیٹی بڑے گھر کی تمنا نہیں کر رہی ہے، مجھے میرے باپ نے قناعت اور توکل سکھایا ہے اللہ کی ذات پر۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میرا نکاح میرے باپ نے اس شوہر کے ساتھ کیا جو آج کھا کر کے کل کے لیے بچا رہا ہے۔ کیا تیرا اتنا یقین نہیں جو آج آدھی روٹی دے سکتا ہے وہ کل بھی تیرا رزق دے گا؟ توکل تیرا کیوں نہیں اللہ کی ذات پر کہ آج جو تجھے کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا؟ تو نے بچا کر کے اس طرح رکھا تو مجھے احساس ہوا۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ اسلامی شادیاں، نوجوان اتنا پرہیزگار کہ آئی ہوئی خاتون اس سے بڑی پرہیزگار، اس سے بڑی متوکلہ، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والی۔ یہاں ساری چیزیں میں نے اس لیے سنائے نوجوانوں، زندگی صرف ہنسی خوشی کھیل کود پکنک سیر سپاٹے کے نام نہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں میں اتر جانے کا نام ہے، ایک بہت ہی اعتماد کے رشتے کا نام ہے، دونوں کے درمیان اتنا اعتماد ہو، اتنا بھروسہ ہو۔ اب شوہر اور بیوی کا بھروسہ، ایک اور بات میں بتاؤں، بیویاں بھی سن رہی ہوں گی، عورتیں بھی، جو عورت اپنے مرد سے محبت کرتی ہے اور جو مرد اپنی عورت سے محبت کرتا، صرف محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ یا ہو سکتا ہے آپ ڈر کر کے بولیں یا خوشی سے بولیں، کچھ بھی بولو آپ، لیکن جو محبت کرنے والا وہ کہے گا ہاں مجھے تو رہنا ہے، باقی جس کے لیے آفت ہے وہ تو کچھ بھی بولے گا۔ عورتیں جو محبت کرنے والی، میں یہ کہوں گا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر بھی ہمیشہ تم سے محبت کرے اور تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ تو میرے عزیزو، بزرگوں نے لکھا ہے وہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر چھوڑ کے کہیں نہ جائے، مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے۔ ان دونوں کے لیے چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دونوں کی نیکیاں آ گئی، پاس ہو گئے، تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ساتھ رکھے گا، اور اگر اس میں سے ایک بے نمازی تھا تو مرد دوزخ میں جا رہا ہوگا، عورت جنت میں جا رہی ہوگی۔ عورت بے نمازی تھی، مرد نمازی تھا، مرد جنت میں جا رہا ہوگا، عورت دوزخ میں جا رہی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں محبت کرنے کا ایک تقاضا یہ ہونی چاہیے کہ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر رہنا پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کو نیکیوں کی اتنی تلقین کرو کہ کل قیامت کے دن بھی نام پکارا جائے تو ہمارا دونوں کا نام جنت میں جانے والوں میں ہو، میں بھی اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہو۔ یہ محبت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کو نمازوں کی تلقین کرے، مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو نمازوں کی تلقین کرے۔ یہ ہے اسلامی زندگی جس میں آپ خوشیوں کی اور بہت ساری مسرتوں کی بہاریں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ کی ازدواجی زندگی پر مجھے آج گفتگو کرنی تھی۔ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے میرے عزیزوں، یہ نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے بچوں کے مستقبل نیک فرمائے۔ ہر آنے والی دلہن کو مولا تعالیٰ آنے والے یہ گھر والوں کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے، اور دونوں کے گھروں میں اتحاد و اتفاق محبتیں نصیب فرمائے۔ نہ چاکی نہ اتفاقی طلاق جیسی بہت ساری نحوستوں سے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ان محافل کی برکت سے ہر ایک کی زندگی خوشحال فرمائے۔ جن کی بیویاں بدکار ہو چکی ہوں مولا انہیں سیدھے راستے پر لائے، جن کے شوہر بگڑ چکے مولا ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے، جن کے اولاد نافرمان ہو چکے حسنین کریمین کے صدقے مولا انہیں صالح بنائے، نیک راستے پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل کی محفل انشاءاللہ العزیز میلاد مبارکہ کی آخری محفل ہے، آخری مطلب اس سیشن کی آخری، اللہ کرے کہ موت تک کبھی آخری محفل نہ ہو۔